آج گفتگو ہونی ہے شیخ صاحب سے، ہمارے وزیر داخلہ۔ ظاہر ہے کہ جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اس کے مطابق آپ سن چکے ہیں کہ وہ سینکڑوں گرفتاریاں بھی ہو گئیں بہت سے شہروں میں، بلکہ تقریباً رستے جو ہیں وہ بحال ہو گئے، اور ٹی ایل پی اس کو بین بھی کر دیا گیا۔ لیکن اس میں جس وقت شیخ رشید صاحب آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے، آڈینس کو اور صحافیوں کو مخاطب تھے، اس وقت آپ نے کچھ چیزیں اوپن اینڈڈ بھی چھوڑی ہیں۔ خیر وہ حکومتوں کی اور حکومت کے وزراء کی، خاص طور پر وزیر داخلہ کی مجبوری ہوتی ہے، لیکن کچھ معاملات میں آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور کنفیوژن کا شکار ہیں آپ نے یہ فرمایا، اور بڑا پرائیڈ لے لے کے ایسے ایسے ہاتھ نچا کے آپ فرما رہے تھے کہ مجھ سے بڑا کون عاشق رسول ہے، مجھ سے بڑا کون ختم نبوت کا مجاہد ہے۔ اور اس کے علاوہ لوگ آپ کی وہ ویڈیو بھی پیش کر رہے ہیں جس میں آپ کچھ عرصہ پہلے حکومت کو تھریٹ کر رہے تھے when you were not in the government، اور آپ کہہ رہے تھے میں وارننگ دے رہا ہوں حکومت کو کہ وہ ہوش کے ناخن لے کہ یہ کر دیں گے تحریک لبیک والے، اور یہ وہ کر دیں گے۔ اب آپ آ گئے ہیں دوسری سائڈ پہ۔ اس میں ایک تو مجھے پنجاب کے کلچر میں بعض ایسی مثالیں ہیں جو دو لفظی بات میں چھوٹا سا واقعہ پورا چانن کر کے روشنی کر کے آپ کو دکھا دیتا ہے کہ بات کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک عورت جو ذرا ماڑے گھرانوں کی تھی، وہ زمیندار کے گھر بیٹھ کے یعنی شادی کر لی اس نے۔ اب عام طور پر تو یہ طریقہ ہوتا ہے نا کہ وہ جاتے ہیں سال میں جب ہاڑی سونی یعنی 2 دفعہ دانے لینے کے لیے زمینداروں کے گھر سے، جو بھی ان کے کام کرنے والے ہیں۔ اب اس دفعہ وہ چودرانی بن چکی تھی جس طرح اب آپ چودرانی بنے ہوئے ہیں، تو بڑے اٹھلا کے جس طرح آج کل آپ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے آپ نے ایک وہ پوز اسٹیبلش کیا ہوا ہے کہ گاڑی کے دروازے سے جھانک کے ہی آپ پریس کانفرنس اور اپنا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے ساری عمر جو کچھ دیکھا کہ انج ہوندے نے وزیر داخلہ، منسٹریاں بھی آپ کو ملتی گئیں، آپ کبھی کبھی بے محکمہ بھی ہو جاتے تھے، کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب آپ پیٹ نکلتا تھا تو پھر آپ شام کو مارگلہ پہ واک کرنے بھی ٹی شرٹ میں آ جاتے تھے، پھر منسٹری ملتی تھی، پھر آپ شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ نکال لیتے تھے۔ یہ سب چلتا ہے۔ ہمیں ان میں سے آپ کے کسی دور اور کسی جو آپ اپنے پروفائل کو ڈیولپ کر رہے ہیں، جو آپ اپنا سی وی سٹرونگ کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ایگزیکٹ آپ کے 2-3 باتوں پہ معین سوالات ہیں آپ سے۔ پہلا سوال، سب سے پہلا، آپ کا جو بھی پولیٹیکل سٹیٹس ہے، آپ کا آگے جتنی بھی ایسپائریشنز ہیں اور آپ جتنے بھی جہاں دیدہ ہیں، لیکن کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ کا منصب، مقام اور آپ کی جہاں دیدگی اور آپ کی پریکٹس اور آپ کی پروفیشنل پولیٹیکل ورتھ قائد اعظم محمد علی جناح جتنی ہے؟ اتنے سیزنڈ پولیٹیشین آپ ہیں، اتنے اپ رائٹ آدمی آپ ہیں؟ نہیں ہے نا، آپ کو بھی پتہ ہے کہ نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے وقت میں ختم نبوت والا اس طرح کا ایشو جو احمدیوں سے ریلیٹڈ ہے، یہ ڈیولپ ہو چکا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ کو قائد اعظم کی مسلم لیگ اور ان کی کوششوں کے بعد جو 1947 میں پاکستان بن رہا ہے، تو تقریباً 70 سال ہو چکے تھے اس سے پہلے ہی اس دعوے کو، اور یہ مسئلہ بر صغیر پاک و ہند میں اور ویسے بھی دنیا کے دیگر ممالک میں بھی شائع اور متعارف تھا۔ اس کے باوجود اتنی بڑی پولیٹیکل کیمپین کہ جو بر صغیر کے 2 حصے کر دے، اور اتنی بڑی جد و جہد کہ جو آپ کو پورا ملک اور آپ کو پلیٹ فارم دے دے پاکستان، جن کو آج 22 کروڑ آپ کہتے ہیں، ان 22 کروڑ کے پیروں کے نیچے زمین دینے والا اس وقت جو فرد واحد تھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو اس وقت ختم نبوت کے چیمپئن کا دعویٰ کرنے کی ضرورت پیش کیوں نہیں آئی؟ یہ ہے سب سے پہلا
صرف آپ سے نہیں، آپ کے وزیر اعظم سے بھی، اور آپ کے دیگر ان تمام سیاستدانوں سے جو ریلیجن کے کارڈ کو بعد میں استعمال کرتے ہیں، ختم نبوت کی سبسکرپشن پہلے لے کے آتے ہیں۔ مذہب کا کارڈ آج تک کوئی اور استعمال نہیں ہوا آپ کے پاس۔ کبھی ہوا ہے کہ آپ نے شیعہ ووٹ بینک کے اوپر یا اس طرح کر کے، وہ سارے آپ اسی طرح سے ہیں نا، سب کچھ آپ پہ میرا جی پوجی، آپ پہ میرے بچے جی ہوں۔ ایک ایشو کے اوپر آپ بات اٹھاتے ہیں اور آپ ہر تقریر میں آپ کا جو پرائم منسٹر ہے وہ اور آپ کی بنیادی طور پر، یعنی آپ اپنی جو کانپتی ٹانگوں کو جو حوصلہ دیتے ہیں وہ اس بات سے دیتے ہیں کہ ختم نبوت کا تو ہم خود بڑے مجاہد، اور ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ آپ سے پہلے میں نے آپ کو معین مثال دے دی ہے کہ ایک سچ مچ کی اوریجنل سٹیٹس والے سیاستدان کو ساری زندگی ان کے جناح پیپرز چھان ماریں، ان کو جہاں سے مرضی ان کی تقاریر، ان کے سٹینڈز، ان کے پریس کانفرنسز، ان کے سٹیٹمنٹس کچھ بھی نکال لیں، ان کو کبھی ساری زندگی یہ ضرورت پیش نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پولیٹیکل سٹیچر اور اپنی پولیٹیکل ورتھ کی بنیاد پر لیڈرشپ کے وہ مناصب اور مقام حاصل کرتے تھے جن کی بھی ان کے آگے رستے کھلے ہیں یا انہوں نے ٹارگٹ بنائے ہیں یا اپنے ایک کمٹمنٹ تھی ان کی۔ آپ جتنے ختم نبوت اور عشق رسول میں پرائیڈ لے کے پبلک کو بتاتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، سر آنکھوں پر آپ ضرور عشق رکھیں، ہونا بھی چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے، لیکن عاشق کے شد کے یار بحالش نظر نہ کرت، اے خواجہ درد نیست وگرنہ طبیب ہست۔ آپ کے عشق رسول کو کبھی پیس، ٹالرنس اور وہ جو خدا کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں ان میں جو اللہ تعالیٰ ایک فطری کشش رکھ دیتا ہے اور ان کے چہروں کو جو سچائی کا نور دیتا ہے، یہ آج کے عشاق کو آپ کے سمیت کیوں نصیب نہیں ہے؟ آپ لوگوں کے چہرے کیوں سٹیٹمنٹ دیتے وقت مکار لگتے ہیں؟ میں نہیں، آپ کے خود اپنے لوگ، یہ رضا رومی، مرتضیٰ سولنگی یا حامد میر یا یہ سارے اب آپ کے اس پریس کانفرنس کو اعزاز سید، وسعت اللہ خان، الزرار کھوڑو، مبشر زیدی، سب آپ کے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں نا۔ کسی کو آپ کے عشق رسول کے اوپر ایمان نہیں نصیب ہوا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہو یعنی عشق رسول نے سب سے پہلے خوف خدا پیدا کرنا تھا، اور اس کی علامتیں ہیں قرآن شریف میں ویسے بیان ہے کہ جب تو ان پر میری آیتیں پڑھتا ہے تو شدت جذبات سے ان کی آنکھیں بہہ نکلتی ہیں اور ان کی داڑیاں تار ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ تو کبھی یہ واقعہ نہیں ہوا، کسی کی جگہ پہ بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ کو شاید اب بھی ہم نہ کہتے، ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے جو کرنا ہے کرتے چلے جائیں۔ میں نے 10-12 پروگرام پہلے یہ اپنا ایک پرانا 2-3 سال پرانا آرٹیکل پڑھ کے سنایا تھا، اور اس کا پنچ لائن اس کی یہ تھی کہ ہماری خاطر تو آپ گلی کا کتا بھی نہ ماریں۔ آپ کو جب آپ کے گلے کو ہاتھ پڑتا ہے، جس وقت آپ کی آنکھیں ابلتی ہیں، اس وقت آپ فیصلے لیتے ہیں۔ اب بھی آپ نے فیصلہ لیا، ٹھیک ہے، قوم کے وسیع تر مفاد میں لیا، آپ نے وہ سارا بتایا، آپ کو اس سے پہلے سچ بولنا چاہیے۔